حضرت آدم علیہ السلام کی بات کی، حابیل اور قابیل کی بھی بات کی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، جنہیں ابو بشر ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ انسانوں کے دوسرے باپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت ہے، اس میں یہ تشریح ہے: اے نوح، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ جس انسان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہے، اور جس کو جدید شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیتھ کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک اور فرما بردار تھیں۔ تقریباً 1000 سال بعد شیطان کو دوبارہ شرارت سوجی۔ کیسے؟ کیونکہ شیطان تو ہے ہی آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے، تو یہاں بھی اب وہ اپنے داؤ پیچ شروع کر دیے۔ اس نے ان لوگوں کو بہکایا کہ ان کے جو نیک بزرگ تھے ان کی یاد میں ان کے بت بنا لو۔ یہ سب انہوں نے ان بزرگوں کو، پاک ہستیوں کو تعظیم اور عزت دینے کے لیے کیا۔ بت بنانے کے بعد اس وقت پرستش تو شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن کچھ نسلوں بعد شیطان نے پھر بہکایا اور لوگوں نے آہستہ آہستہ بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت لوگوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھیں۔ نوح علیہ السلام کی عمر بھی 950 سال تک کی تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ سورہ نوح آیت نمبر 1۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈراؤ اور خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا: اے لوگوں، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اطاعت کرو اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے۔ لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر ان کو دعوت دیتے تھے۔ وہ لوگوں کو پرائیویٹلی بھی سمجھاتے تھے اور پبلکلی بھی۔ اس سب میں 550 سال کا عرصہ بیت گیا۔ چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی کہ جس عذاب کی بات تم کرتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو، اگر سچے ہو تو اسے لا کے دکھاؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم بد سے بدترین ہوتی گئی اور ان کو پریشان کرتی گئی۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل کی۔ نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں اس کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ سورہ ہود آیت 36۔ آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اب نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بد دعا کی: اے اللہ، تو کسی منکر کو زمین پر زندہ نہ چھوڑ۔ سورہ نوح آیت 26-28۔ اور مومن مرد عورتوں کو بخش دے۔ اب اللہ نے نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ وہ ایک بڑی سی کشتی تیار کریں۔ نوح علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی کشتی بنائیں گے کیسے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے جہاں کوئی درخت موجود نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں درخت اگائے، اور پھر جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کی لکڑیاں کاٹی اور کشتی بنانا شروع کیا۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ کچھ ٹائم بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایسا کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو کشتی 100 سال تک تیار کرنی پڑی، یعنی انہوں نے جو یہ کام کیا پورا اس میں انہیں 100 سال لگ گئے۔ یہ کشتی جیسے نیچے سے تھی دکھنے میں، ویسے ہی اوپر بھی تھی، یعنی کہ جیسے نیچے سے پیکڈ اور سیل ہوتی ہے کہ پانی نہ جائے، ویسے ہی اس کا جو ٹاپ روف تھا وہ بھی پیک تھا تاکہ جب بارش ہو تو اس کا پانی اس کے اندر نہ بھرے۔ اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور پہ ایک دروازہ تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ مومنوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اپنے گھر والوں کو اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی پر سوار کیا جائے۔ تو ایک فلور پر جانوروں کو ٹھہرایا گیا، پھر لوگ بھی کشتی میں تھے، تو وہ لوگ محفوظ ہو گئے جو کشتی میں چلے گئے۔ اب زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا اور آسمان سے بارش آنے لگی تھی۔ سورہ قمر آیت 11-12۔ اور طوفانی سیلاب آ گیا اور سب کچھ غرق ہو گیا، اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی باقی رہی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کشتی میں موجود تھے۔ وہی لوگ اور جانور، بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے، باقی تمام چیزیں غرق ہو گئی تھیں۔ نبی نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان ہے کشتی میں نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے بلایا: اے میرے بیٹے، اس کشتی میں آ جاؤ اور کفر کا ساتھ نہ دو، مگر وہ نہ مانا اور نافرمانی کی، اور کہا کہ میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور وہ چوٹی پہاڑ کی مجھے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ نہیں بچے گا سوائے اس کے جسے اللہ رحم کر دے۔
باپ بیٹے کی یہ گفتگو جاری تھی، ان کی باتوں کے دوران ہی ایک لہر آئی اور اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا غرق ہو گیا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہارے عیال میں سے نہیں تھا، کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے نوح، قطعاً ایسی چیز نہ مانگ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور فرمایا اے میرے پروردگار، مجھے معاف کر دے اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسا کچھ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اب دنیا پانی میں غرق ہو چکی تھی اور کشتی نوح کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ اس کشتی میں موجود اناج کو چوہوں نے کھانا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تب بلی کو پیدا کیا تاکہ وہ چوہوں کو مار دے، اور یوں دنیا میں بلی کا جنم ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل جائے۔ پھر پانی سوکھ گیا اور زمین خشک ہو گئی، اور ایک پہاڑ پر جا کر کشتی ٹھہر گئی۔ پھر حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، اور آپ سب پر برکتیں نازل ہوں گی اور آپ سے پیدا ہونے والی نسلوں پر بھی۔ پھر نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی، ان جانوروں سے اور ان مومنوں سے جو کشتی میں سوار تھے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جن سے ان کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی، حام کی اولاد سیاہ رنگت کی تھی، اور یافس کی نسل گوری رنگت کی تھی۔ اور ان کا بیٹا کنعان جو غرق ہو گیا، اس کی کوئی نسل نہیں تھی جو کہ کافر تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کی اس مصیبت سے بچا لیا، ان کو محفوظ رکھا، اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہنے کے بعد انتقال فرما گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے، ریسرچرز نے ٹرکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ لوگ واقعات کو جھٹلا کر ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان سے مکر سکتے ہیں، مگر کسی بھی ایویڈنس یا ثبوت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ نوح علیہ السلام کی موجود کشتی اس واقعے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اور ان لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو دیدہ دلیری سے بے خوف ہو کر دل میں کفر بسا کر اللہ کے لیے چیلنج جیسی باتیں نکالتے ہیں کہ عذاب نازل کر کے دکھائے اور یوں کر کے دکھائے، تو اللہ سے ڈریے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنے کفر کے الفاظوں پر پچھتانا پڑے۔ آئی ہوپ یہ قصہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔